السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج تھرمو ریگولیشن ان پلانٹس اس کو ڈسکس کریں گے کہ پلانٹس میں ٹیمپریچر ریگولیشن کیسے ہوتی ہے۔ تو پلانٹس میں بھی کنٹرول سسٹم موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پلانٹس انوائرمنٹل سٹریسز اور ایکسٹریمز آف ٹیمپریچر اس کو برداشت کر سکتے ہیں، ٹالریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہائی ٹیمپریچر ہوگا تو پلانٹس میں کون سی اڈاپٹیشن ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب ہائی ٹیمپریچر میں ایک جو اڈاپٹیشن ہے وہ ہے ٹرانسپائریشن۔ تو ٹرانسپائریشن جو آپ پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں بھی کہ ایواپوریشن آف واٹر ان دا فارم آف واٹر ویپرز فرام سرفیس آف لیف تھرو اسٹومیٹا، کہ اسٹومیٹا کے ذریعے واٹر ایواپوریٹ ہوتا ہے ویپرز کی فارم میں، اور ایواپوریشن کی وجہ سے پلانٹ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ اب اگر ہاٹ ڈرائی ویدر ہے تو اس صورت میں ٹرانسپائریشن ریٹ زیادہ ہو جائے گا اور پودے میں جو واٹر ہے اس کا یعنی آپ کہہ لیں کہ ڈیفیشنسی ڈیولپ ہوگی، تو اس صورت میں اسٹومیٹا کلوز ہو جائیں گے۔ تو اسٹومیٹا کلوز ہونے کی وجہ سے جو ریٹ آف ٹرانسپائریشن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسری اڈاپٹیشن جو پلانٹ میں ہے وہ ہے ہیٹ شاک پروٹینز۔ ہیٹ شاک پروٹینز تو ہیٹ شاک پروٹینز یعنی جو ٹیمپریٹ ریجنز ہوتے ہیں تو وہاں پر ٹیمپریچر رائز کر جاتا ہے، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ جہاں اس سے ابو ہو جاتا ہے ابو۔ اب یہ جو ٹیمپریچر ہے اس پر انزائم ڈی نیچر ہو جاتے ہیں اور پروٹین کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انزائم بھی پروٹین ہوتے ہیں، تو انزائم کو جب ڈیمیج ہوگا تو اس کے نتیجے کے طور پر جو میٹابولک پروسیس ہے وہ افیکٹ ہوں گے۔ اب ان حالات میں پلانٹ کیا کرے گا کہ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے یا ابو ہو جاتا ہے تو اس کو وہ کیسے ٹالریٹ کرے گا۔ اب اس ٹیمپریچر پر پلانٹ کے اندر مخصوص قسم کی پروٹینز کی سنتھسس ہوتی ہے جن کو ہیٹ شاک پروٹین کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہیٹ شاک پروٹینز ہوتی ہیں یہ انزائمز کو اور پروٹینز ان کو امبریس کر لیتی ہیں۔ ہیٹ شاک پروٹینز امبریس ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو یہ امبریس تو ان کو امبریس کر لیتی ہیں، یعنی ان کے اوپر ایک ٹائپ کا کورنگ مٹیریل ڈیولپ کر دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے انزائمز وہ ڈی نیچر ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ انزائم ڈی نیچر نہیں ہوں گے، پروٹین کا اسٹرکچر جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوگا، تو یہ ہیٹ شاک پروٹینز کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ پلانٹس میں اس وقت ان کی سنتھسس اسٹارٹ ہوتی ہے جب ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے ابو ہونا شروع ہو جائے، تو ہیٹ شاک پروٹینز یہ پلانٹ کے اندر ڈیولپ ہوں گی جو کہ انزائمز کو پروٹینز کو ڈی نیچر ہونے سے بچائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اڈاپٹیشن ان لو ٹیمپریچر، کہ لو ٹیمپریچر میں کیا اڈاپٹیشنس ہوں گی۔
تو اڈاپٹیشن ان پلانٹس ان لو ٹیمپریچر، اب لو ٹیمپریچر میں جو پلانٹس ہیں ان کی جو سیل میمبرین وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے، کہ سیل میمبرین اس کے اندر جو فلوئڈٹی ہوتی ہے، یعنی جو لپڈز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی کرسٹلائزیشن ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو میمبرینز ہیں ان میں سے سلیوٹ پاس نہیں ہو سکتے، تو سلیوٹ وہ پاس نہیں کریں گے، اس طرح سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سیل میمبرین کو ہوگا۔ اب اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے لو ٹیمپریچر، تو اس میں پلانٹس انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ان کی سنتھسس سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوں گے میمبرین میں یہ کرسٹل میں چینج نہیں ہوں گے، کیونکہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں یہ عام ٹیمپریچر پر لیکوڈ فارم میں رہیں گے، ان کی کرسٹل فارمیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ پلانٹس میں ایک اڈاپٹیشن ہے کہ جیسے ہی لو ٹیمپریچر سٹارٹ ہوگا تو پلانٹس انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ان کی سنتھسس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ٹیمپریچر اچانک ڈراپ ہو جائے، سڈنلی ڈراپ ہو جائے، تو اس صورت میں پلانٹ کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ان کو سنتھسائز کرے۔ تو اگر گریجول ڈراپ ان ٹیمپریچر ہو، ٹیمپریچر آہستہ آہستہ سے ڈکریز ہو، تو اس صورت میں پلانٹس کو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ریپڈ چینج آتی ہے ٹیمپریچر میں، ٹیمپریچر جو ہے وہ سڈنلی لو ہو جاتا ہے، تو وہ پلانٹ کے لیے سٹریسفل ہوگا، اس سے پلانٹ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ہے کہ لو ٹیمپریچر میں پلانٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا۔ اب ہم دیکھیں گے اڈاپٹیشنز ان فریزنگ ٹیمپریچر۔ ان فریزنگ ٹیمپریچر، اب فریزنگ ٹیمپریچر یعنی جس میں آئس کرسٹل فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آئس کرسٹل فارمیشن جب ہوگی تو اگر تو وہ آئس کرسٹل فارمیشن سیل وال تک کنفائنڈ رہتی ہے، کہ مطلب اگر اس طرح سے سیل ہے، یہ اس طرح سے پلانٹ سیل ہے، اور یہ اس کی میمبرین ہے، جہاں پر میمبرین، تو یہ سیل میمبرین اور یہ اس کی سیل وال ہے، سیل وال۔ تو اگر تو آئس کرسٹل فارمیشن جہاں پر ہوتی ہے، سیل وال جہاں پر آئس کرسٹل فارمیشن ہوگی، آئس کرسٹل فارمیشن، تو اس سے پلانٹ کو نقصان زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ آئس کرسٹل فارمیشن یہ پروٹوپلازم میں ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سیل میمبرین ہے، یعنی اگر سیل میمبرین جو ہے اس میں آئس کرسٹل فارمیشن ہو جاتی ہے، سیل میمبرین میں آئس کرسٹل فارمیشن ہو جائے، آئس کرسٹل فارمیشن ہو جائے، تو اس کے نتیجے کے طور پر کیا ہوگا کہ اگر
پروٹوپلازم یا سائٹوپلازم اس میں اور سیل میمبرین وہاں پر آئس کرسٹل فارمیشن ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے کے طور پر سیل میمبرین وہ سیل میمبرین ڈیمیج ہو جائے گی، اس میں پرفوریشن ڈیولپ ہو جائیں گی، سوراخ ڈیولپ ہو جائیں گے، اور جس کے نتیجے کے طور پر پودے کی سیل کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اب ان حالات میں پلانٹ کے اندر کون سی اڈاپٹیشن ڈیولپ ہوگی کہ اگر فریزنگ ٹیمپریچر ہے تو فریزنگ ٹیمپریچر میں جب پہ آپ کو کس طریقے سے پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے۔ تو ان کے یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ سلیوٹ کمپوزیشن کو چینج کر لیتے ہیں، سلیوٹ کمپوزیشن آف سیل اس کو چینج کر لیتے ہیں، چینج سلیوٹ کمپوزیشن آف سیل۔ تو سیل کی جو سلیوٹ کمپوزیشن ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں، یعنی جو سلیوٹ کنسنٹریشن ہے اس کو یہ انکریز کر لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو سائٹوپلازم ہے، سائٹوپلازم وہ سپر کول ہو جائے گا، سپر کول، سائٹوپلازم سپر کول ہو جائے گا، لیکن نو کرسٹل فارمیشن، نو آئس کرسٹل فارمیشن، اور آئس کرسٹل فارمیشن نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے جو سائٹوپلازم ہے وہ زیادہ اس میں ٹھنڈک ہو جائے گی، لیکن کرسٹل فارمیشن نہیں ہوگی۔ تو یہ مین اڈاپٹیشن ہے پلانٹس میں فریزنگ ٹیمپریچر پر۔ تو فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے جو سیل میمبرین ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور جو آرگنیلیز ہیں جو سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں ان کو نقصان ہوگا، اور جس سے پودے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھے مختلف اڈاپٹیشن پلانٹس میں کہ اگر ہائی ٹیمپریچر ہوگا تو پھر کون سی اڈاپٹیشن ہوگی۔ تو وہ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ اگر ہائی ٹیمپریچر تو اس صورت میں ایک تو یہ ہوگا کہ سٹومیٹا کے ذریعے ایواپوریشن آف واٹر ہوگی، اور ایواپوریشن آف واٹر کے نتیجے کے طور پر پلانٹ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ لو ہو جائے گا۔ دوسری اڈاپٹیشن میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ اگر جیسے ٹیمپریٹ ریجنز ہیں وہاں پر ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے ابو ہو سکتا ہے، تو اگر ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پلانٹ کے اندر مخصوص قسم کی پروٹینز ان کی سنسز ہوتی ہے، ان کو ہیٹ شاک پروٹینز کہا جاتا ہے۔ تو ہیٹ شاک پروٹینز یہ اکثر شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ ہیٹ شاک پروٹینز کیا ہوتی ہیں۔ تو ہیٹ شاک پروٹینز انزائمز کو، پروٹینز کو امبریس کرتی ہیں، اور اس طرح سے ان کو ڈی نیچر ہونے سے پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ وہ ڈی نیچر نہیں ہوں گے انزائم، کیونکہ اگر انزائم ڈی نیچر ہو جاتے ہیں تو میٹابولک پروسیس وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے لو ٹیمپریچر میں آ جانا ہے کہ اگر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا۔ تو وہاں پر دو کیٹیگریز ہیں کہ اگر ایک تو لو ٹیمپریچر ہے کہ ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا فریزنگ ٹیمپریچر ہے۔ فریزنگ ٹیمپریچر کو کہا جاتا ہے جہاں پر پانی جو ہے وہ سالٹ فارم میں چینج ہو جاتا ہے، وہ فریزنگ ٹیمپریچر کہلائے گا۔ اب دونوں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے دونوں میں اڈاپٹیشن کیا ہوگی۔ اگر لو ٹیمپریچر تو اس میں پلانٹ اپنے اندر ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں 2 ٹائپس آف فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، ایک کو سیچوریٹڈ کہا جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ ان سیچوریٹڈ ہوتے ہیں۔ جو آئل ہے وہ ان سیچوریٹڈ ہوگا، جو روم ٹیمپریچر پر لیکوڈ فارم میں ہوگا، اگر وہ سالڈ فارم میں ہیں تو وہ سیچوریٹڈ کہلاتے ہیں۔ تو پلانٹ اپنے اندر ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ان کی سنسز کو زیادہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سیل میمبرین کے اندر جو لپڈز موجود ہوتے ہیں وہ کرسٹلز میں چینج نہیں ہوتے، ان کی کرسٹلائزیشن نہیں ہوتی، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سیل میمبرین کی جو فلوڈیٹی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی، اور اس میں سے سلیوٹ کی جو مومنٹ ہے وہ ہوتی رہے گی۔
اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جب بتایا کہ ہائی ٹیمپریچر فریزنگ ٹیمپریچر، اس میں کون سی اڈاپٹیشن ہے، تو مین اڈاپٹیشن اس کو آپ یاد رکھیں کہ مین اڈاپٹیشن کون سی ہے. تو مین اڈاپٹیشن یہ ہے کہ وہ اپنے سیلز کے اندر جو سلیوٹ کنسنٹریشن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں، اور اس چینج کی وجہ سے سائٹوپلازم سپر کول ہو جائے گا، لیکن اس میں کرسٹل فارمیشن نہیں ہوگی. تو یہ اس میں خاص پوائنٹس ہیں کہ پلانٹس میں تھرمو ریگولیشن کیسے ہوگی. شکریہ.